حمد و ثنا کے بعد وہ ذات جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، سمندر کی گہرائی سے لے کے سمندر کی سطح تک سمندر کے تمام قطرات کی تعداد کو وہ جانتا ہے، آسمان پہ چمکنے والے تمام تاروں کی تعداد کو وہ جانتا ہے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک کے فاصلے کی مسافت کو وہ جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے محبوب، دانائے غیوب، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، آقا نامدار، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، ماہ تاباں، شاہ حسینہ، شہنشاہ حسینہ، ماہ دوراں، تتمہ دوراں، نیر تاباں، معصوم آمنہ، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، شافع روز جزا، دافع جملہ بلا، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و صلوات کے گلدستے نچھاور کرنے کے بعد میرے نہایت ہی بادی و قابل صد احترام بزرگ حضرات، سامعین و حاضرین، اخص الخاص زینت القراء، نجم القراء، استاذ القراء، الحافظ القاری حضرت العلام جناب قاری یاسین صاحب، عالی مرتبہ جناب حاجی محمد عارف صاحب، اور جتنے بھی اس محفل کی انتظامیہ میں جس طرح سے بھی شریک ہیں، قاری صاحب نے مجھ سے قبل آپ کو تھوڑا سا بتا دیا، اور بڑی خوشی ہوتی ہے ایسی جگہ پہ آ کر جہاں سے آپ کا زمانہ تدریس یا زمانہ تعلیم کا آغاز ہوا۔ ماشاءاللہ قاری، میں دیکھتا ہوں اور سنتا بھی ہوں کہ قاری صاحب نے جو مطلب آپ کے علاقے میں قرآن پاک کی اور دین کی تعلیم کو جس طرح سے عام کیا ہے، یہ ہر کسی کی کوشش سے نہیں ہوتا، اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ بندے مخصوص کرتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے یہ خدمات لینی ہوتی ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لینے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پہلے سے خاص کر لیتا ہے۔ اور آپ کے اس علاقے میں جامعۃ المدینہ بھی تعمیر ہوا ہے قریب ہی، حاجی صاحب نے مجھے اسے انٹروڈیوس کروایا تھا، مجھے اس کی آگاہی دی تھی، بڑا اچھا لگا، اور بڑا خوبصورت ماحول دعوت اسلامی جو ہے وہ ہمیں دے رہی ہے، ہر طرح سے تعلیم کے متعلق بھی، اور مکمل طور پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، من اعان عالما او متعلما بقلم منکسر او بقرطاس فکأن بنى الکعبۃ 70 مرہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی دین کے طالب علم کی مدد کی ایک کاغذ کے ٹکڑے سے یا ٹوٹے ہوئے قلم سے، تو اس نے صرف اس کی مدد نہیں کی، بلکہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے کعبۃ اللہ کی 70 مرتبہ تعمیر کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، سلطان محمود غزنوی نے ایک چراغ ہی دیا تھا نا، وہ دیکھتا تھا کہ بچے آتے جاتے دین کے طالب علم جو تھے علم دین حاصل کرتے تھے، قرآن کی تعلیم حاصل کرتے تھے، اس وقت جدت نہیں تھی وقت میں، دیکھتا تھا کہ بچے آتے جاتے ایک دکان پہ چراغ جل رہا ہے، اور بار بار جو اپنی کتاب لے کر اس چراغ کے نیچے آتے ہیں، روشنی کے نیچے آتے ہیں، جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، پھر سے آتے ہیں، پھر سے پڑھ کر جاتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، پھر سے آتے ہیں، یوں باریاں لگی ہیں، 2 جا رہے ہیں، 3 آ رہے ہیں، 3 جا رہے ہیں، 4 آ رہے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے یہ تڑپ دیکھی اور بڑا اس کو ایک تجسس ہوا ان بچوں کی مدد کرنے کا، تو اس نے ایک چراغ جو تھا بچوں کے مدرسے کے قریب ہر دکان پہ رکھ دیا، تاکہ کچھ پڑھنے اور سیکھنے کے لیے بچوں کو اتنا دور نہ آنا پڑے۔ اور جیسے اب اس کے ذہن میں 3 شکوک تھے، 3 شک تھے، ایک تو یہ کہ کیا میرے والد کا نام سبکت دین ہے، سلطان محمود غزنوی کے ذہن میں 3 طرح کے شک تھے کہ کیا واقعی میرے والد کا نام سبکت دین ہے، اور دوسرا شک اس کے ذہن میں یہ تھا کہ کیا واقعی قیامت ہوگی، قیامت واقع ہوگی، اور تیسرا شک اس کے ذہن میں یہ تھا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ کیا واقعی ہی جو علماء ہے وہ انبیاء کے وارث ہو سکتے ہیں، پھٹی پرانی چٹائیوں پہ بیٹھ کر پڑھنے والے انبیاء کے وارث کس طرح سے ہو سکتے ہیں۔ یہ 3 شک تھے اس کے ذہن میں۔ بادشاہ سویا، مقدر جاگے، خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چہرہ والضحیٰ سے تشریف لے کر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے سبکت گین کے بیٹے محمود، تو نے میرے ایک وارث کی مدد کی ہے، کل روز محشر میں تیری شفاعت کروں گا۔ آپ شاید بات نہیں سمجھے، 3 سوال تھے اس کے ذہن میں نا، اور تینوں کا جواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں آ کر اپنی بات سے دے دیا کہ اے سبکت گین کے بیٹے محمود، تو نے میرے ایک وارث کی مدد کی ہے، کل روز محشر میں محمد تیری شفاعت کروں گا۔ دین کے طالب علم کی، قرآن علم کا علم حاصل کرنے والے کی کسی بھی طرح سے کسی بھی پہلو سے مدد کرنا، اس کا ثواب اس قدر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے۔ آج آپ حدیث کے مطابق جان لیں اور اس سلطان محمود غزنوی کے واقعے کے مطابق آپ جان لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو خود بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے قریب میں گرد و نواح میں اگر کوئی ایسا ادارہ نظر آتا ہے تو اس کی خدمت کرنے کی صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر توفیق عطا فرمائے۔ میں لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، تقریر تو آپ نے سن لی، مجھ سے سینئر تھے، بلکہ بہت ہی سینئر تھے۔ میں نے جو مجھے نوکری دی گئی ہے، میں نے اپنے اس وقت کے دامن میں رہتے ہوئے اپنی کچھ باتیں جو میں نے اپنے اساتذہ سے پڑھی، سنی، سیکھی، وہ میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کرنی۔ میں نے قرآن کریم فرقان حمید میں سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ترجمہ سماعت کیجئے کہ اے محبوب فرما دیجئے، اے محبوب فرما دیجئے جب یہ اپنی جانوں پر کوئی ظلم کر بیٹھیں تو آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ قاری صاحب نے آپ کو جگایا ہے، لیکن میں کوشش کروں ایک دفعہ آپ کو جگانے کی۔ اگر جاگ رہے ہیں تو سبحان اللہ کی صدا بلند کریں، اگر تھک گئے ہیں تو بتا دیں، میں بڑی جلدی اختصار کے ساتھ مکمل کروں گا، اور اگر سننے کا ذوق ہے تو ایک دفعہ مزید بلند آواز سے سبحان اللہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب فرما دیجئے، کن سے؟ اپنے امتیوں سے فرما دیجئے۔ کیا فرما دیجئے؟ کہ جب یہ اپنی جانوں پر کوئی ظلم کر بیٹھیں تو آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، آ کر پھر مجھ سے مانگیں، پھر مجھ سے طلب کریں تو یہ ضرور مجھے بخشنے والا اور مہربان پائیں گے۔ آیت کا ترجمہ سنیں اور اپنا ایمان تازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، آئیں پھر مجھ سے طلب کریں، وہ چاہے گناہ۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات بیان ہوئی ہیں، توابن اور رحیمن۔ توابن کا مطلب ہوتا ہے بخشنے والا، اہل علم تشریف فرمائیں۔ توابن کا مطلب ہوتا ہے بخشنے والا، اور رحیمن کا مطلب ہوتا ہے مہربان۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات بیان ہو رہی ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، کس مقصد کے لیے محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے۔ شب برات کی حقیقت اور اس کی فضیلت، مجھے جو موضوع دیا گیا میں اس میں رہوں گا، اسی کے ساتھ کہیں نہ کہیں سے میں منسوب کروں گا، آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ رات جو ہے، محافل تو یوں بھی ہوتی رہتی ہیں، سارا سال محافل میں آپ کا بھی آنا جانا لگا رہتا ہوگا، ہم سب کا بھی آنا جانا لگا رہتا ہے، لیکن یہ رات جو ہے یہ سال میں صرف ایک دفعہ آتی ہے۔ رات جو ہے سال میں صرف ایک دفعہ آتی ہے، اور اسی ایک رات کے توسل سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا ہے۔ یہی رات ہے کہ آنے والے پورے سال کے معاملات طے کیے جاتے ہیں، انسان کی زندگی کے معاملات کو طے کیا جاتا ہے، اس نے کب مرنا ہے، کس نے پیدا ہونا ہے، کس کو کیا رزق دینا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا ہے، اس رات میں یہ طے کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا، حضرت ام المؤمنین حضرت اما عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی ہیں کہ رات کے وقت یہی رات تھی، 15 شعبان المعظم کی رات تھی۔ رات کے پچھلے پہر میں میری آنکھ کھولی تو میں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر انور پر نہیں ہیں، اور میں پریشان ہوئی اور میں تلاش کرنے لگی، میری آنکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈنے لگی کہ اچانک حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنا بتلائے کہاں تشریف لے گئے ہیں۔ میں اضطرابی حالت میں باہر نکلی تو جیسے ہی میں باہر نکلے تو مجھے حجرے کے اندر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں، اور میں قریب گئی تو میں نے حجرے سے پردہ ہٹا کر دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر رو رہے ہیں۔ اور جب میں نے یہ دیکھا کہ رو رہے ہیں تو روتے ہوئے میں نے کان لگا کر غور سے سنا کہ حضور فرما کیا رہے ہیں، تو حضور کی زبان پر یہ الفاظ سے ما عبدناک حق عبادت ہے کہ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، میں تیری عبادت کا مکمل طور پر حق ادا نہیں کر سکا۔ ما عبدناک حق عبادت ہے کہ اے اللہ مجھے معاف فرما دے کہ میں تیری عبادت کا مکمل طور پر حق ادا نہیں کر سکتا۔ آپ اندازہ کریں
کہ حضور علیہ السلام کی ذات جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تخلیق فرمایا، زمین، آسمان، لوح قلم، عرش، کرسی، جنت، دوزخ، تمام فرشتے، نباتات و حیوانات و جوانات، تمام کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے محبوب کے لیے تخلیق فرمایا، اور وہ ذات سجدے میں یہ جملے اپنی زبان پر لاتے ہوئے رو رہی ہے کہ ما عبدناک حق کا عبادت، کہ یا اللہ محمد کو معاف فرما دے، میں تیری عبادت کا مکمل طور پر حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جب حضور علیہ السلام اپنی عبادت پر نازا نہیں ہے تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں کہ ہم عبادت کر کے اپنے آپ کو جتلائیں اور ہم عبادت کر کے زمانے کو بتائیں کہ ہم عبادتیں کر کر مسجد سے آ رہے ہیں۔ یوں تو کبھی مسجد میں جانے کی فرصت نہ ہو، لیکن اگر کبھی جانا پڑ جائے، اور ویسے تو ہم کسی سے سلام لینا جلدی گوارا نہیں کریں گے جو ہمارے معاملات ہیں، لیکن جب ہم مسجد سے نکلیں گے یا مسجد کی طرف جا رہے ہوں گے تو تب ہم نے چلتے ہر شخص سے سلام لینا ہے، تاکہ اس کو یہ محسوس ہو کہ سر پر ٹوپی ہے تو یقیناً شخص مسجد میں ہی جا رہا ہے۔ ہمیں اپنے گریباں میں جھانکنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے آقا کس طرح سے عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام الفقہ، امام الائمہ، امام المفسرین، امام المحدثین، تمام ائمہ کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نماز عشاء کے بعد اپنے گھر کی طرف گئے ہیں، نماز عشاء کے بعد اپنے گھر کی طرف گئے، شاہانہ لباس میں گھر گئے تھے، اور جب گھر سے نکلے تو غلامانہ لباس میں نکلے، پرانے لباس میں، بوسیدہ لباس میں نکلے اور مسجد کی طرف دوبارہ چل دیے۔ اب ایک غلام تھا، ایک خادم تھا، ایک مرید تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ بھی حضور کی دن تو ہم نے دیکھے ہیں کہ واعظ و نصیحت کرتے ہوئے، درس و تدریس کرتے ہوئے، تقاریر کرتے ہوئے، خطبے دیتے ہوئے گزرتے ہیں، آج امام اعظم کی رات دیکھتے ہیں کہ رات کیسے گزرتی ہے، آج امام اعظم کی رات دیکھتے ہیں کہ رات کیسے گزرتی ہے۔ چھپ کے ڈرتے ڈرتے جھجکتے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ کے پیچھے چل دیتا ہے، اور کیا دیکھتا ہے کہ آپ جو ہیں ایک چراغ کے سائے میں، چراغ کی روشنی میں جا کر عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس بات پہ ہلکا سا تعجب ہوتا ہے، اور مزید تعجب یہ ہوتا ہے کہ کیا دیکھتا ہے کہ امام اعظم سجدے میں جاتے ہیں، روتے روتے اپنی داڑھی کو یوں کھینچنے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ یا اللہ امام اعظم کو معاف فرما دے، میں نے سب کچھ کیا، تیری دین کی خدمت کی، کتابیں لکھی، واعظ و نصیحت کی، دین کے طالب علم تیار کیے، لیکن یا اللہ میں اپنے ان تمام اعمال پہ نازا نہیں ہوں۔ یا اللہ مجھ ابو حنیفہ کو عبادت کا سروکار نہیں ہے، مجھ کو عبادت کا طریقہ نہیں ہے، عبادت کا سلیقہ نہیں ہے، جس طرح کی بھی میں تیری بارگاہ میں عبادت کرتا ہوں، سجدہ کرتا ہوں، اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دی۔ اس قدر عبادت میں شائستگی، اور اس قدر عبادت کے اندر نرمی، اور اس قدر عبادت کے اندر خفیف طریقہ کہ کسی کو واضح نہیں ہونے دے رہے، اور اچانک عبادت میں مشغول ہیں اور رونے لگ جاتے ہیں، اور رات کا مکمل پہر گزر جاتا ہے، سحری کا وقت ہوتا ہے، نماز فجر کا وقت قریب آتا ہے، تو وہ غلام جو تھا چھپا دیکھ رہا تھا، وہ سامنے آیا اور چراغ کو بجھانے لگا، تو آپ فرمانے لگے کہ تم چراغ بجھانے آئے ہو اور چراغ جلانے آئے ہو؟ تو کہنے لگا کہ اس وقت جلانے کا وقت گزر گیا، اب تو بجھانے کا وقت آ گیا، نماز فجر کا وقت قریب آ گیا۔ تو پھر پوچھنے لگے کہ کیا تم نے سب کچھ دیکھا ہے؟ اس نے عرض کی کہ جی حضور میں نے سب کچھ دیکھا ہے۔ اب یہاں اندازہ کریں کہ آپ اس غلام کو قسم دے کر کہنے لگے ہیں کہ تمہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں تمہاری اور میری جان ہے، جو تم نے کچھ دیکھا، جو کچھ تم نے دیکھا سنا، اس کو کبھی بھی لوگوں کے سامنے آیا مت کرنا، کسی کو بتانا مت، اس رات میں تم نے جو کچھ دیکھا ہے۔ قسم دے کر حلفاً اس سے کہہ رہے ہیں کہ اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں تمہاری جان ہے، یعنی تمہیں خدا کی قسم ہے کہ تم نے جو کچھ دیکھا اس کو لوگوں کے سامنے واضح مت کرنا، اس کو لوگوں کو نظر مت آنے دینا۔ تو ہمیں اپنے ائمہ سے، بلکہ حضور علیہ السلام کی ذات سے سیکھنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کس طرح سے عبادت کیا کرتے تھے، ہمارے بڑے کس طرح سے عبادت کیا کرتے تھے۔ میری زندگی میں کسی کو نہ بتانا ہے کہ جو تم نے دیکھا ہے اس رات میں، میری زندگی میں کسی کو پتہ نہ چلنے دینا۔ اب شریعت نے، قرآن نے، احادیث نے ہمیں بتا دیا کہ ہم نے عبادت کرنی ہے اور کس طرح سے کرنی ہے۔ اب یہ رات ہمیں عطا کی گئی، یہ رات ہمیں عطا کی گئی، اس رات کا طریقہ بتا دیا گیا کہ کس طرح سے گزارنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو کر گزارنی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ اب طریقہ بتا دیا کہ رونا ہے، اس سے طلب کرنا ہے، لیکن قرآن نے ساتھ ایک یہ طریقہ بھی بتا دیا کہ جب مانگنا ہے تو مانگنا کس طرح سے،
مانگنا ہے تو ہمیں نا، اصل میں میرا مالوسان محترم فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، خواہشیں ہمارے دل میں بڑی ہیں، آسائشیں ہمارے دماغ میں بہت زیادہ ہیں. وہ غالب نے کہا تھا نا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے. یہ خواہشیں اور لذتیں ہمارے دل میں ڈھیروں ہیں، لیکن ہمیں مانگنے کا سلیقہ آج تک نہیں آیا، ہمیں مانگنے کا طریقہ زندگی بھر نہیں آیا. قرآن پاک نے طریقہ بتایا، بات سننے والی ہے، قابل غور ہے. ترجمہ کیا ہے کہ اے محبوب فرما دے کہ جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو آپ کی بارگاہ میں آ جائیں. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، انسان اپنے ناقص علم کے مطابق، اپنے ذہن کے مطابق سوال کرے کہ اے میرے مولا، ہم نماز نہیں پڑھتے، گناہ گار تیرے کہلاتے ہیں. نماز نہیں پڑھتے، گناہ گار کس کے ہیں؟ ہم نماز نہ پڑھیں، بولیے نا، ہم نماز نہ پڑھیں تو گناہ گار کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ. اچھا ایک بات کو سمجھیں کہ اپنی جان پر ظلم کرنا یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو چھری مار دینا یا کسی تیسری منزل پہ کھڑے ہیں وہاں سے کود جانا. جان پر ظلم کرنا یہ نہیں ہے. جان پر ظلم کرنے سے مراد ہے کہ کسی طرح کے گناہ کے مرتکب ہو جانا، کسی طرح کا کوئی گناہ کر بیٹھنا، صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے مولا، ہم نماز نہیں پڑھتے، گناہ گار تیرے کہلاتے ہیں، تو فرما رہا ہے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ. ہم حج نہیں کرتے، گناہ گار تیرے کہلاتے ہیں، تو فرما رہے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ. مولا تیرے دیے سے ہم غریبوں میں نہیں بانٹتے، صدقہ خیرات نہیں کرتے، گناہ گار تیرے کہلاتے ہیں، تو فرما رہے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ. الغرض کسی طرح کے گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں، گناہ گار مولا تیری ذات کے کہلاتے ہیں، تو فرما رہے میرا محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ. مولا یہ ماجرا سمجھ نہیں آیا، کیا بتلانا چاہتا ہے، کیا بتانا چاہتا ہے، مقصد کیا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو ائمہ اور علماء بڑا خوبصورت جواب دیتے ہیں، سنیے اور اپنا ایمان تازہ کریں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر اللہ سے طلب کرتے ہیں، اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں یا کسی طرح کی کسی چیز کی طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتا ہے، مانگنے والے کو دیکھتا ہے، اس کی فریاد کو دیکھتا ہے، اس کی فریاد کو دیکھتا ہے، اس کا ماضی دیکھتا ہے. لیکن جب اس کے محبوب کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مانگنے والے کو نہیں دیکھتا، اس کا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھتا، اس کی جھولی کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کی نظر سیدھی اپنے محبوب پر پڑتی ہے کہ میرے بندے نے جو مانگا سو مانگا، جس طرح سے مانگا سو مانگا، اس نے وسیلہ میرے محبوب کا دے کر مجھ سے مانگا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ جس شخص کی جو طلب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ طلب بھی پوری فرماتا ہے، اس گناہ کی معافی بھی عطا فرما دیتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے درجات بھی بلند فرما دیتا ہے. تواباً و رحیماً، کہ اللہ تعالیٰ گناہ کی بخشش بھی فرما دیتا ہے اور رحیماً ہے، مہربان ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بھی بلند فرما دیتا ہے. اور دیکھیں کتنی مہربان ذات ہمیں ملی ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں جب مانگنے جائیں تو ہمیں صرف معاف نہیں کرتا بلکہ معاف بھی فرماتا ہے اور ساتھ ہمیں نیکیاں بھی عطا فرما دیتا ہے کہ میرے بندو صرف مانگنے کیوں آئے ہو، چلو اب آ ہی گئے ہو تو صرف معافی نہ مانگو، معافی بھی مانگو اور جو مانگو گے وہ بھی ملے گا، اس کے ساتھ میں تمہیں جو تم مانگو گے تمہاری خواہشات سے زیادہ عطا کروں گا. اصل میں ہمیں مانگنا نہیں آیا، وہ حضرت حضور علیہ السلام کے صحابی تھے، دن رات حضور علیہ السلام کی خدمت کیا کرتے تھے. حضرت ربیعہ بن کعب، مانگنے کا طریقہ ہے نا کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ بھی سامنے والی ذات ایسی ہے کہ جس سے جو مانگیں ہم، اچھا اللہ تعالیٰ کی ذات کو لے کر کسی کو کوئی شک ہو سکتا ہے کہ یہ دے گا یا نہیں دے گا؟ کیوں نہیں دے گا؟ وہ پنجابی میں کسی شاعر نے بڑا خوبصورت کہا تھا نا، بندہ کون کسے نو کی دے سکتا ہے، ایک صرف دعا کر سکتا ہے، ہوئے سجن دے روپ اندر ساری عمر وفا کر سکتا ہے. جے منگنا ہی اس رب تو منگ جیڑا اصل عطا کر سکتا ہے، جیڑا کھوہ چوں کڈ کے یوسف نو سارے مصر دا شاہ کر سکتا ہے. تو یہ ذات وہ ہے، یہ تو خود منتظر رہتی ہے کہ میرے بندو میرے پاس آؤ، مجھ سے مانگو، میں تو تمہارے انتظار میں ہوں، تم ہی نہیں آتے، آؤ تو صحیح، مانگو تو صحیح، میں تمہیں عطا کروں گا. اب قرآن نے ہمیں بتایا کہ مانگنا ہے تو کس طرح سے مانگنا ہے، اور ادھر صحابہ نے ہمیں پریکٹیکل سمجھا دیا. حضرت ربیعہ بن کعب حضور علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتے تھے، دن رات حضور علیہ السلام کی خدمت میں مشغول رہا کرتے تھے. کیا قسمت ہے اس صحابے کی کہ جس نے اٹھنا تھا تو حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر اٹھنا ہے، اور جس نے سونا ہے تو ان واللیل کی زلفوں کی چھاؤں میں سونا ہے. کیا قسمت ہے اس صحابی کی کہ جب آنکھ کھلے گی پہلی نظر والضحیٰ کے چہرے پہ پڑتی ہے، اور جب آنکھ لگے گی تو واللیل کی زلفوں کے سائے میں آنکھ لگتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسی قسمت ہر شخص کو نصیب فرمائے.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مصروف رہا کرتے تھے. حسب معمول حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز تہجد کے لیے بیدار ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ربیعہ بن کعب سے کہا کہ ربیعہ پانی لے آؤ اور مجھے وضو کروا دو. وقت میں یہ جدت نہیں تھی، مشکیزیں تھے، ڈول تھے، پانی بھر کر کنویں سے لایا جاتا تھا اور وضو کروا رہے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے ہیں اور اچانک رحمت جوش میں آتی ہے اور فرماتے ہیں کہ سل یا ربیعہ. سل عربی میں امر کا صیغہ ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو. حضور فرمانے لگے مانگو کیا مانگتے ہو. آپ اندازہ کریں قربان اس صحابی کی عظمت پر کہ والی کون و مکان جو ہے وہ خود فرما رہا ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو. ہمیں دیکھیں نا، آپ اور میں اپنی بات کروں، چلے آپ کی نہیں کرتا، اگر ہم اپنی بات کریں، ہمارے سامنے کوئی ایسا شخص ہو وہ کہے کبھی مانگ لو کیا مانگتے ہو، جو چاہیے آج مانگ لو. ہم زیادہ سے زیادہ ہماری سوچ اور ہماری ذہنی وسعت کہاں تک جائے گی؟ گاڑی مانگ لیں گے، بنگلہ مانگ لیں گے، جائیداد مانگ لیں گے، بڑی لمبی چھلانگ تو اولاد مانگ لیں گے. اس سے زیادہ ہم کیا مانگیں؟ لیکن قربان اس صحابی کی عظمت پر، دینے والا کونین کا والی ہے، عطا کرنے والے کے پاس ہر چیز کی چابی ہے. مجھے پھر سے یاد آ گئی کہ ان اللہ رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو قائم الی یوم القیامۃ کانما انظر الی کفی ھذا. حضور فرماتے ہیں اللہ نے روئے زمین کو اٹھا کر میری ہتھیلی پر رکھ دیا ہے. جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کے قیامت تک جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہوگا، میں اس کو یوں دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. تو جس ذات کی ہتھیلی پر ہر چیز رکھی ہے اس سے کیا کچھ چھپ سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ سل یا ربیعہ، مانگو کیا مانگتے ہو. سل یا ربیعہ، مانگو کیا مانگتے ہو. تو حضرت ربیعہ بن کعب نے ہاتھ جوڑے اور عرض کی یا رسول اللہ مجھے کیا چاہیے؟ جس کو آپ مل گئے اس کو اور کیا چاہیے ہو سکتا ہے؟ جس نے دن رات آپ کے ساتھ گزارے اس کو اور کیا؟ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ جس نے دن رات آپ کے ساتھ گزارے ہیں اس کو اور کیا چاہیے ہو سکتا ہے؟ یا رسول اللہ، ہم اب دیکھیں نا آج کل کے زمانے کی بات کریں تو اللہ مجھے بڑی بات سے بچائے، لیکن حالات جو ہیں کہ ہم اگر کسی سے سن لینا وہ کہہ دے کہ میں نے حضور کی زیارت کی ہے، صرف کہہ دے، ہمیں پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، تصدیق ہو یا نہ ہو، تحقیق ہو یا نہ ہو، انویسٹیگیشن ہو یا نہ ہو، کنفرمیشن ہو یا نہ ہو، ہمیں صرف کہہ دینا کہ میں نے حضور کی زیارت کی ہے، ہم اس کو بیٹھے بٹھائے کہاں سے کہاں لے جائیں گے. ایک شخص صرف کہہ دے، لیکن ایک صحابی جس کی عظمت اور رفعت کے متعلق کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، جس نے دن رات حضور کے ساتھ گزارے ہیں، اس کی عظمت کو لے کر کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ اس کی رفعت کو لے کر کوئی شک ہو سکتا ہے؟ یقینی طور پر اس صحابی کو صحابی مانا جا رہا ہے. یقینی طور پر روایات اس صحابی کو مدلل اور محقق صحابی کہتی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو. عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ جس کو آپ مل گئے اس کو اور کیا چاہیے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. حضور نے پھر سے فرمایا کہ سل یا ربیعہ، مانگو کیا مانگتے ہو. پھر سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرا دن رات آپ کے ساتھ گزرتا ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. تیسری دفعہ حضور نے پھر سے فرمایا کہ سل یا ربیعہ، کہ ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو. اب سوچ میں پڑ گئے کہ کیا مانگوں، سب کچھ تو میرے پاس ہے. جنت مانگوں تو وہ تو مجھے ملنی ہی ملنی ہے، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زندگی جو گزاری ہے، خدمت جو کی ہے، جنت تو مجھے ملنی ہی ملنی ہے. دنیا کی آسائشوں سے ویسے ہی وہ کٹ چکے تھے، دنیا کی لغزشوں سے، دنیا کی لذتوں سے وہ صحابہ ویسے صحابی بنتا ہی تب ہے کہ جب وہ دنیا کی لذشوں سے کٹ کر صرف اور صرف محمد عربی کی لذت سے فیض یاب ہو. صحابی بنتا ہی تب ہے. تو دنیا کی لذتوں سے تو وہ بالکل خالی ہو چکے تھے. کیا مانگتے؟ سوچ میں پڑ کے حضور نے فرمایا کہ ربیعہ کیا مانگتے ہو. اور آپ قربان جائیں، سنیے اور ایمان تازہ کریں. مانگا بھی تو کیا مانگا؟ فرمانے لگے کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نہیں چاہیے، ہاں آپ اصرار کرتے تو صرف ایک چیز مانگوں گا کہ جس طرح دنیا میں مجھے اپنا ساتھ اور اپنی معیت عطا کی ہے، اس خادم کو جنت میں بھی اسی طرح اپنا ساتھ عطا فرمائیے گا. اس خادم کو جنت میں بھی اسی طرح اپنا ساتھ عطا فرمائیے گا. آپ اندازہ کریں کہ صحابی حضور کی محبت میں اس قدر سرشار ہو چکے تھے، اس قدر محب ہو چکے تھے، اس قدر ڈوب چکے تھے کہ جس طرح دنیا میں حضور کا ساتھ ہے، جنت بھی اگر حضور کے بغیر ملتی ہے تو صحابہ جنت کو بھی حضور کے بغیر اپنے لیے قابل قبول نہیں سمجھتے. محبت ہو تو ایسی ہو، جب ایسی محبت ہوگی تبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہمیں قیامت والے دن جواب ملے گا کہ جب روز محشر سب لوگ جمع ہوں گے،
نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو اس وقت حضور علیہ السلام فرمائیں گے انا لہا، ہاں میں ہی اس کام کے لیے ہوں. اور وہ کسی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا نا کہ مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا. اور جب ہم حضور کے ساتھ یہی محبت کے نذرانے پیش کریں گے نا جو صحابہ نے کی، جب جب ضرورت پڑی اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر سر پر کفن باندھ کے نکلے، کہ جب جب آقا علیہ السلام کو ہماری ضرورت پڑے. وہ آپ نے دیکھا نا کہ جب حضور علیہ السلام مکہ سے مدینہ ہجرت فرما کر گئے، حضرت علی حضور علیہ السلام کے بستر پر لیٹ گئے اور حضور علیہ السلام نے بڑی دیر پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلع کیا تھا، اور جا کر حضرت ابوبکر صدیق کے دروازے پر دستک دینے کی دیر تھی، جو ہی دستک دی دروازہ کھل گیا. دروازہ کھلا تو حضور علیہ السلام نے پوچھا ابوبکر اتنی جلدی؟ میں نے تو ابھی دستک دیا، تم تو یوں تھے کہ جیسے پہلے ہی دروازے پہ کھڑے. تو صدیق اکبر ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ اس قدر اللہ تعالیٰ نے مجھے پسند فرما لیا کہ محمد عربی کو ابوبکر کی ضرورت پڑ گئی ہے. یا رسول اللہ اس قدر اللہ تعالیٰ نے مجھے پسند فرما لی ہے. یا رسول اللہ بہت عرصہ پہلے آپ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ ابوبکر تیار رہنا، کسی بھی وقت امر الہی آ سکتا ہے، کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کا حکم آ سکتا ہے. تو اے میرے آقا یہ ابوبکر اس وقت سے تیار ہے اپنی جان کو ہتھیلی پہ لیے ہوئے کہ کسی بھی وقت آقا علیہ السلام دروازے پہ آ جائیں اور مجھے آواز دے تو مجھے یہ نہ کہنا پڑے کہ یا رسول اللہ صرف 1 منٹ ٹھہریے گا میں ابھی آیا، صرف 1 منٹ رکیے گا میں ابھی آیا. ابوبکر کو یہ بھی منظور نہیں کہ والی کون و مکان سیاح لا مکان ان کے دروازے پہ آ کے انتظار کرے اور ابوبکر جو ہے وہ حضور علیہ السلام کو انتظار فرمائے. یہ محبت کے جب نذرانے پیش کیے جائیں نا تو اسی وقت یہ جواب آتا ہے کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے. مانگنے کا طریقہ یہ تھا، مانگنے کا طریقہ ہمیں صحابہ نے بتایا کہ جب مانگنا ہے تو کس طرح سے مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ کے بڑے مشہور و معروف ولی تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا، ایک خط آیا، تقریباً ابھی سے 70-80 سال پرانی بات ہے، بات کو سمجھیے گا، آپ بزرگوں کے ذوق کی بات ہے. ایک خط آیا جس پہ لکھا ہوا تھا، میں اپنی حاضری کو بس مکمل کر رہا ہوں، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ حضور میرے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، ہونے والا ہے، تو لہذا بتائیے میں اس کا نام کیا رکھوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرے گھر بیٹا پیدا ہونے والا ہے، لہذا بتائیے میں اس کا نام کیا رکھوں. اب خط پڑھا، خط پڑھ کر کہنے لگتے ہیں کہ پھر پڑھیے، جو ان کے خادم ہیں وہ پھر سے خط پڑھتے ہیں کہ حضور میرے گھر بیٹا پیدا ہونے والا ہے، لہذا بتائیے میں اس کا نام کیا رکھوں. اب دوسری دفعہ پڑھنے سے خط بدل تو نہیں تھا جانا، خط تو وہی تھا نا جو اس پر لکھا ہوا تھا. درود پاک پڑھ لیجیے، صلاۃ والسلام علیہ. خط پر لکھا ہے کہ حضور میرے گھر بیٹا پیدا ہونے والا ہے، لہذا بتائیے میں اپنے بیٹے کا نام کیا رکھوں. پھر پڑھا، تیسری دفعہ پھر سے کہنے لگے کہ خط دوبارہ پڑھے، پھر سے خط پہ وہی لکھا ہوا ہے کہ حضور میرے گھر بیٹا پیدا ہونے والا ہے، لہذا بتائیے میں اپنے بیٹے کا نام کیا رکھوں. اب سوال یہ تھا، بار بار پڑھانے کا مقصد سمجھیں. فرمانے لگے کہ یار اس کو پتہ ہے کہ اس کے گھر بیٹا ہی پیدا ہونا ہے. یہ بہت پرانی بات ہے، 70-80 سال پرانی بات ہے. آج کل تو وقت میں جدت ہے نا، اس وقت یہ سب نہیں تھا. اور تعجب یہ تھا، بار بار پڑھانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کو کیسے پتہ ہے کہ اس کے گھر بیٹا ہی پیدا ہونا ہے. تو خادم بھی عرض کرنے لگا، مرید بھی عرض کرنے لگا کہ حضور بات تو سوال تو پتہ کا ہے کہ اس کو کیسے پتہ ہے کہ اس کے گھر بیٹا پیدا ہونے والا ہے جو اس نے لکھ کر بھیجا ہے کہ بتائیں میں اپنے بیٹے کا نام کیا رکھوں. تو حکم فرمایا کہ جس کا خط آیا اس کو طلب کریں، اس کو بلوائیں. اس کو بلایا گیا، طلب کیا گیا، اور جب حاضر کیا گیا اور اس سے پوچھا کہ ہاں بھئی یہ خط تمہارا ہے؟ اس نے کہا کہ جی میرا ہے. تو اس نے کہا کہ تم نے یہ لکھا ہوا ہے کہ میرے گھر بیٹا پیدا ہونے والا ہے، بتائیں میں اپنے بیٹے کا نام کیا رکھوں. تو تمہیں کیسے پتا ہے کہ تمہارے گھر بیٹا ہی پیدا ہونے والا ہے؟ آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگا کہ حضور مجھے نہیں پتا میرے گھر بیٹا پیدا ہونے والا ہے یا کون پیدا ہونے والا ہے، لیکن ہاں مجھے اتنا پتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کامل ولی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے مقرب اور محبوب بندے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ میرے گھر بیٹا پیدا ہونا ہے یا بیٹی پیدا ہونی ہے،
میرا اتنا یقین ہے آپ پر کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بڑے کامل اور برگزیدہ بندے ہیں، اور میں نے اپنے آقا سے سنا ہے کہ مجھ تک پہنچ رہے ہیں تو میرے قریبی بندوں تک پہنچو، پھر مجھ تک پہنچو گے۔ اللہ کرنے سے نہیں ملتا اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ عرض کرنے لگا کہ حضور مجھے نہیں پتا میرے گھر بیٹا پیدا ہونا ہے یا بیٹی، لیکن ہاں میری خواہش ہے کہ میرے گھر اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے، اس لیے میں آپ کے پاس آیا اور میں نے یہ لکھ کر بھیجا، کیونکہ اگر آپ کی زبان سے بیٹے کا نام نکل جاتا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا ہی عطا فرمانا تھا۔ مانگنے کا طریقہ تھا نا، مانگنے کا سلیقہ تھا کہ اس نے مانگا اور اس کو مل گیا، اور پھر لکھ کر بھیجا گا کہ ہاں ٹھیک ہے تم نے مجھ سے مانگا ہے، میں دینے والا نہیں، دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، تم مانگو یا نہ مانگو، لیکن اب یہ شخص اس خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر تمہارے لیے بیٹا ہی مانگے گا، اور میں لکھ کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا ہی عطا فرمائے گا۔ اور ٹھیک 3 ماہ بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں بیٹا ہی عطا فرمایا۔ مانگنے کا طریقہ ہمیں ہمارے آئمہ نے، ہمارے بزرگان دین نے بتایا کہ ہمیں خواہشات تو بہت ہیں، لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر کس طرح سے مانگنا ہے۔ یہ رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، اس رات کے مناقب و منازل اور اس رات کی جو فضیلت و حقیقت ہے ہم نے کتابوں میں سنا پڑھا، ہمارے علماء ہمیں آج تک بتاتے آئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ روز محشر حضور علیہ السلام روز محشر ایک شخص کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، روز محشر ایک شخص کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، پھینکا جائے گا، فرشتے اس کو لے کر جا رہے ہوں گے، وہ روئے گا، ہاتھ جوڑے گا، اپنی یوں کہہ لیں کہ اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرے گا، ہاتھ پاؤں جوڑے گا اور فریاد کرے گا کہ مجھے بخش دیا جائے، لیکن حکم جو ہے وہ صادر ہو چکا ہوگا اور اس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ جو ہی لے جایا جائے گا، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے پاس ایک برتن لے کر آئیں گے جس برتن میں پانی ہوگا، اور حضور علیہ السلام سے عرض کریں گے جبرائیل علیہ السلام کہ یا رسول اللہ یہ برتن ہے، اس میں پانی ہے، آگ کے شعلے بڑے بھڑک رہے ہیں، آگ کے شعلے آپ کے امتیوں کے لیے بھڑک رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ پانی ہے، اس دوزخ کی آگ پر پھینک دیجئے اور اس آگ کو بجھا دیجئے۔ حضور علیہ السلام اس برتن میں سے پانی اپنے ہاتھوں سے پھینکیں گے، چھڑک دیں گے اور اس آگ کو بجھا دیں گے، اور پھر پوچھا جائے گا کہ اس پانی میں ایسا کیا تھا کہ اس آگ کو بجھا دیا گیا، اس پانی نے اس آگ کو بجھا دیا؟ تو جواب آئے گا کہ یہ وہ عام پانی نہیں ہے جس کو تم پانی سمجھتے ہو، یہ پانی میرے امتیوں کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو ہیں، یہ میرے وہ امتیوں کے آنسو ہیں کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو کر فریاد کی تھی اور اپنے گناہوں کی معافی اور بخشش مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رات عطا فرمائی ہے، اور اس رات سے ہمیں فیض یاب بھی ہونا چاہیے، اور اس رات کے ہمیں لطف و کرم سے مکمل طور پر جو ہے وہ اس کی برکتوں سے مالا مال ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو منتظر ہے اس رات میں، وہ پکار دیا کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے کچھ چاہنے والا، وہ ذات تو انتظار میں رہتی ہے۔ یہ تو وہ خواجہ غلام فرید نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا تھا نا، عدل کرے تا تھر تھر کمبر اے اچیا شان والے، فضل کرے تا بخشے جام میں ورگے مکالے، فضل کرے تا بخشے جام میں ورگے مکالے، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تیو دیوے دیس نکالا۔ لگتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، اس کی بھی سمجھ نہیں آئے گی تو پھر آپ کیا سمجھیں گے؟ حدیث سناؤں آپ کو، کلمتان خفیفتان علی اللسان وثقیلتان علی المیزان وحبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ۔ حضور نے فرمایا کہ 2 کلمات اللہ کے نزدیک بڑے پسندیدہ ہیں، جو زبان پر تو بڑی آسانی سے آ جاتے ہیں لیکن ان کا میدان میں اجر اتنا ہی زیادہ ہے، اور وہ 2 کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ اور الحمدللہ۔ میں نہ تو کوئی خطیب ہوں، نہ ہی بہت بڑا کوئی نعت خواہ ہوں، نہ ہی کچھ مقرر ہوں، میں نے صرف سبق سنانا ہے، اور میرا مزاج نہیں ہے کہ میں بار بار آپ سے کہوں کہ سبحان اللہ کہیں۔ سبحان اللہ کہنے والے تشریف فرمائیں آپ کے ہاں، آپ کے قریب ہی ہوتے ہیں، آپ سے سبحان اللہ اور سب کچھ نکلوا لیتے ہیں، میں تو صرف جسارت کر رہا ہوں اور آپ کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ رات دوبارہ نہیں آنی، یہ بھی ہماری عبادت ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، رحمت اللہ علی الجماع، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری اور ترمذی دونوں میں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا
کہ جہاں لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، رحمت اللہ علی الجماع۔ اب ہم یہاں یوں تو بیٹھے نہیں ہوئے، ہم مسجد میں آئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر اس کا ذکر کرنے آئے، اس کے پیاروں کا ذکر کرنے آئے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، من سرہ ان یلقى اللہ راضیا فلیکثر الصلاۃ علیہ، کہ جس شخص نے، حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے اور وہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس پر راضی ہو جائے تو وہ مجھ پر درود پڑھے۔ اب مسجد میں آئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آ کر بھی اللہ کو راضی نہیں کر پانا تو اس سے بڑی بدبختی ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ جو وقت، یہ لمحات ہمارے گزر رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزریں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عمل دے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں تو وہ بھی ہمارے اس کی بارگاہ میں عبادت میں ہی گزرنا ہے۔ یہ بھی عبادت ہے، وہ بھی عبادت ہے، دونوں عبادتیں ہیں۔ تو اس عبادت میں اگر آپ بیٹھے ہوئے تو جاگ کر بیٹھے، میں بس اپنی گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں۔ جس بات کی سمجھ آ جائے اس بات پر سبحان اللہ کی صدا بلند کیا کریں۔ مجھے کہا گیا تھا کہ یہاں پنجابی سننے والے زیادہ ہیں، میرا معمول جو ہے ویسے تو اردو کی گفتگو کا ہے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں پنجابی میں آنے کی۔ اور خواجہ غلام فرید کے اشعار ہیں، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے او دے وے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مولا ویکھے او پردے پاون والا، لکھ گناہ میرا مولا ویکھے تے او پردے پاون والا، پھر تکڑی وچ نام تولی سایاں، تکڑی وچ نام تولی سایاں، میں تک کو ہولی سایاں، تکڑی وچ نام تولی سایاں۔ دعائیہ کلمات ہیں، ساتھ شریک ہو جائیں۔ تکڑی وچ نام تولی سایاں، تکڑی وچ نام تولی سایاں، میں تک کو ہولی سایاں، تکڑی وچ نام۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی فضیلت کو، حقیقت کو مکمل طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے پڑھا، جو آپ نے سنا، جو ہم سب نے سنا، اس کو سن کر اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ توفیق عمل عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔